السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اچھا، آج میں آپ کو اپنی ایوننگ ٹو نائٹ روٹین آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ اور میرے ہسبینڈ لے آئے تھے سامان جو کہ مجھے رکھنا تھا، گوشت اور چکن اور یہ سب چیزیں، اور اس سے پہلے مجھے چائے بنانی تھی، چائے کی تیاری کی میں نے۔ پھر میری بیٹی آ گئی تو اس کو چائے دی، اور پھر یہ سارا کام جو ہے نا وہ میرا چلتا رہے گا۔ اچھا، میں آج آپ لوگوں سے جو بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ کچھ سردیوں کے حوالے سے ہے، جو کہ میری بہنیں جانتی بھی ہیں۔ آئی نو کہ سب ہم اپنی زندگی گزاریں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، گرمیاں اور سردیاں، ان کے جو ڈفرینٹ کام جو ہیں وہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے کرنے ہیں۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی بات سنتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ اچھا جی، یہ کام واقعی کچھ اچھی بات ہے، تو یہ کرنے والی ہے، تو ہم اس بات کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو بس مجھے یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے کہ جب ہم سردیاں آتی ہیں اور سردیوں کے کپڑے نکالتے ہیں اور گرمیوں کے ہم رکھتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ سوچ لیں کہ ہم لوگوں نے جو اپنے گرمیوں کے کپڑے ہیں نا وہ ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے دھونے ہیں، اور دھو کے سارے کپڑوں کو ہم نے دھو لینا ہے۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، میں بالکل اپنے اس روم میں بیٹھی ہوئی ہوں جہاں پہ روڈ ہمارے سامنے اور بائک جو ہے نا اسی وقت گزرتی ہے یہاں سے جب میں وائس اوور کر رہی ہوتی ہوں۔ اینی وے کوئی بات نہیں، ایسا چلتا ہے، لائف ہے تو یہ تو چلے گا۔ اچھا، تو ہم اپنے گرمیوں کے جو سب بچوں کے کپڑے ہیں، اپنے ہسبینڈ کے کپڑوں کو ہم دھو لیں اور پھر ہم سردی گرمی کا کام کریں، کیونکہ ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم سردیوں کے کپڑے نکال لیتے ہیں اور گرمیوں کے دھونے والے ہوتے ہیں تو ہم ان کو سنبھال کے رکھ دیتے ہیں، تو وہ پھر پوری سردیاں نا بیچارے ادھر ادھر لڑکتے رہتے ہیں۔ کدی گٹھڑی بنائی تے اوتھے سٹ دیتی تے کدی کچھ تے کدی کچھ تے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ آپ کپڑوں کو دھو دھا کے، سارے بچوں کے اپنے کپڑوں کو دھو دھا کے سامنے رکھ لیں، اور تاکہ ایک ہی دفعہ آپ کے کپڑے جو ہیں نا وہ الماریوں میں یا جہاں جہاں آپ لوگوں نے ان کو رکھنا ہے تو وہ ادھر چلے جائیں۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے، سردیوں میں نارمل سی چیز ہے، ہم میں سب لوگ کرتے بھی ہوں گے کہ سردیاں جب آتی ہیں نا تو کچھ گھر جو ہے نا وہ تھوڑے ٹھنڈے ہوتے ہیں زیادہ، تو ہم لوگ بالکل کھڑکیاں اور دروازے نہیں کھولتے ہیں، ہم لوگ بس بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ دن کے ٹائم میں بھی میں بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی کہیں سے ہوا نہ آئے، اور کھڑکیوں کو بند کریں اور کرٹنس ڈال کے رکھیں۔ تو میرے خیال میں وہ کام کرنے سے نا آپ کو سردی بھی زیادہ لگتی ہے اور آپ ایکٹیو بھی نہیں ہوتے ہیں، اور آپ کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں فریش ایئر کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم چلیں، اگر بہت ارلی نہیں، 8-9 بجے نہیں، ایٹ لیسٹ آپ 11 بجے اپنے سارے گھر کی جو کھڑکیاں ہیں اور دروازے ہیں نا ان کو آپ کھولیں، تاکہ آپ کے اندر نا ایک فریشنس آئے اور آپ تھوڑے ایکٹیو ہو جائیں، کہ یہ نہیں کہ وہ ایک ماحول بنا کے بیٹھے رہیں۔ مجھے یاد ہے میں نا، میرا جو ہیٹر، جب ہم صبح میں ہیٹر آن کرتی تھی جب بچے جاتے تھے، تو وہ اتنی دیر تک لگا رہتا تھا اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسی ماحول میں نا بس بیٹھی رہوں، 11-12 بجے تک بس میرا ہیٹر چلتا رہے اور دروازے بند اور کھڑکیاں بند، اور بس میں بیٹھی رہوں بس ایک جگہ پہ۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، ہمیں یہ اس کام کو نا اوائڈ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے فوراً کھڑکیاں دروازے ہم کھولیں تاکہ فریش ایئر آئے اور ہم لوگ ایکٹیو فیل کریں، اور ہمارا دن کا آغاز جو ہے نا وہ جلدی ہو جائے، کیونکہ دن سردیوں کے آپ کو پتہ ہے کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، 2-2:30-3 بجے تک تو چلیں ایک بھرپور دن ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد دن ایسے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے نا کہ آپ پھر اس دن کا مزہ نہیں اٹھا سکتے۔ اچھا، یہ کام ہو گیا۔ ایک اور چھوٹی سی بات جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ سردیوں میں پانی کا انٹیک بہت کم ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں تو ہمیں پیاس ہی اتنی لگتی ہے، پسینہ آتا ہے، پانی نکلتا ہے، تو ہم لوگ بس کہنے نے پانی پیندے جاؤ، لیکن سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ سردیوں میں پیاس ہی نہیں لگتی، پسینہ ہی نہیں آتا، پیاس نہیں لگتی ہے ہمیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کو پانی زیادہ پینا ہے، کیونکہ ڈرائنیس ہو جاتی ہے، آپ کی سکن ایک دم سے ڈرائی ہو جاتی ہے، سکن کو بھی پانی کی ضرورت ہے، اور جتنا پانی آپ پئیں گے نا، بلیو یو می، آپ لوگوں کو سب کو پتہ بھی ہوگا کہ زیادہ پانی پینے سے آپ کی جو سکن ہے نا وہ ہائیڈریٹ رہتی ہے اور بہت اچھی سکن ہو جاتی ہے آپ کی۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کی سکن ڈل ہو رہی ہے، کلر ایسا ہو گیا ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ پانی پینا شروع کر دیں زیادہ، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن پہ ایک فریشنس آ گئی ہے، اور آپ کی سکن جو ہے نا، رنکلز آپ کو جلدی نہیں آتے ہیں۔ تو پانی کا انٹیک جو ہے وہ زیادہ کریں۔ اور آج میں پتہ نہیں کیوں اس روم میں بیٹھ گئی ہوں، مجھے کہیں اور بیٹھ کے وائس اوور کرنا چاہیے تھا۔
اچھا پھر یہ ہے کہ دیکھیں دھوپ ہمیں ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. جس طرح ہم گرمیوں میں دھوپ سے بچتے ہیں نا وہ ایک خطرناک چیز ہے، لیکن سردیوں میں بالکل دیکھیں اپوزٹ ہو جاتا ہے کہ دھوپ میں بیٹھنا بہت اچھی چیز ہو جاتی ہے. تو ہمیں جیسے صبح کے ٹائم اگر آپ بیٹھ جائیں کہ بہت زیادہ جیسے پیک پہ ہوتا ہے نا ٹائم 8 سے 9 بجے کا تو خیر ارلی ہے، تو وہاں پہ آپ تھوڑی دیر دھوپ لے سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ لے لیں، 1 گھنٹہ لے لیں. پھر یہ ہے کہ جو جاتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے، شام ہو رہی ہوتی ہے، تو مطلب 3 ساڑھے 3 4 بجے کا جو ٹائم ہے اس میں آپ دھوپ میں لازمی بیٹھیں. تو ان چیزوں کو کرنے سے نا کچھ سردیوں کا فائدہ بھی ہم اٹھائیں، یہ نہیں کہ بس سوتے ہی رہیں اور رضائیوں میں ہی گھسے رہیں اور کام نہ کریں اور ایکٹیو نہ رہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم سردی کے موسم سے جو ہے نا وہ ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. تو بس یہ کام ہو گئے جو کہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں، سب کو پتہ بھی ہوتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ سننے سے انسان کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے. جیسے میں بھی اگر کسی کا ولاگ دیکھتی ہوں یا وہ کوئی اچھی بات بتا رہے ہوتے ہیں یا اچھی چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کا میرے اوپر اثر ہوتا ہے، اور جب ہم بار بار سنتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا عمل کرنے کو بھی دل چاہتا ہے. تو اچھا جی، کافی دن ہو گئے تھے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کیا پکائیں کیا پکائیں. سب کچھ پکا لیا، دالاں بھی، سبزیاں بھی، گوشت بھی، سب کچھ پکا کے رکھ لیا، کھا بھی لیا، لیکن وہی بات ہے کہ پھر دل چاہتے کہ کیا پکائیں. تو سوچ سوچ کے تو پھر میں نے کہا چلیں کڑی بنا لیتے ہیں. حالانکہ سردی میں نا کڑی ذرا سوچ کے دل سردی سی لگتی، لیکن ابھی سردی کا وہ حال نہیں ہوا کہ بہت زیادہ سردی نہیں آئی، تو میں نے کہا چلیں چینج کرنے کے لیے تھوڑا کڑی بنا لیتے ہیں. تو میں نے کڑی بنائی تھی، تو پکوڑے میں نے فوراً مطلب دوپہر میں نے بنا لی تھی، لیکن پکوڑوں کا یہ تھا کہ میں شام کو ہی پکوڑے بنا کے تو تب میں اس میں کڑی ڈال دوں گی یا پکوڑوں کو کڑی میں ڈال دوں گی. تو بس برتنوں میں نے آپ کو برتن اس لیے دکھائے ہیں کہ بے شک آپ کی میڈ آپ کے برتن دھو دیں، لیکن آپ پورا دن تو وہ آپ کے پاس نہیں رہتی نا، آپ کو برتن جو ہیں وہ دھونے پڑتے ہیں. تو ساتھ ساتھ برتن دھوتے جائیں، اور بھلے ہم ان سے دھلواتے ہی ہیں برتن، لیکن پھر بھی آپ کو نا کام کرنا پڑتا ہے. تو بس یہ میں تڑکا لگا رہی تھی، اور میں نے پہلے نا پکوڑے ایک اس پہ ڈالے ڈش میں، اور اوپر سے پھر میں نے کڑی ڈالی. تو وہ میرے ہسبینڈ مجھے کہہ رہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے، مطلب میں نے کہا چلیں تھوڑا چینج بھی کرنا چاہیے نا، ہر دفعہ ہم یہی ہوتا ہے کہ پکوڑے بنائیں اور کڑی میں ڈال دیے. تو آج پکوڑوں کے اوپر تھوڑی سی جو ہے نا کڑی ڈال کے اور اس کو گارنش کرتے ہیں. تھوڑا سا چینج آپ کو پتہ ہے کہ اچھا ہوتا ہے، چینج بھی کرنا چاہیے ہمیں اپنے چیزوں کو. اچھا جی، اور آپ بتائیں کہ آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں، اور کیا مصروفیت ہے آپ لوگوں کی؟ سب اپنے اپنے گھروں میں کس کس طریقے سے رہ رہے ہیں؟ خیر اچھے ہی رہ رہے ہوتے ہیں، وہی روٹین ہوتی ہے. میں تو کہتی ہوں پاکستانی ہوں یا انڈین ہوں، سب کے گھروں کی ایک ہی روٹین ہے کہ وہی کھانا پینا اور بچوں کے ساتھ لگے رہنا، اور ایکسکیوز می، اور جاب اور یہ سارا کچھ یہی چلتا رہتا ہے. بس یہ جو تڑکا ہے نا، یہ کڑی کی اور دال کی جان جو ہے نا وہ اس کا تڑکا ہوتا ہے جو اس کو اور چار چاند لگا دیتا ہے اس کی شکل کو. دال بھی آپ دیکھیں پہلے ایسے ہی لگتی ہے کہ مزے کی نہیں بنی ہوئی ہوگی یا اس طرح، لیکن جیسے ہی آپ اس کے اوپر تڑکا لگاتے ہیں نا تو اس کی شان و شوکت میں نا خوب اضافہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ کسی بھی چیز میں اگر کوئی گرین کلر ایڈ کر دیں، جیسے دھنیا اگر ڈال دیں، تو اس سے بھی بہت اچھے شکل جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. تو بس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گھر میں کام شروع ہو جاتا ہے، کبھی آپ بالکل فارغ ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ توانوں وہ ایک پنجابی کا وہ محاورہ ہے نا کہ توانوں سر کھڑکن دا ٹائم نہیں ہوندا، تو وہ والا کام ہے کبھی کہ کبھی آپ بالکل پورا دن ایسے فری رہتے ہیں، اور چھوٹے موٹے کام تو خیر ہوتے ہیں، لیکن کبھی بہت زیادہ کام آ جاتے ہیں کہ چیزوں کو سنبھالو، یہ کرو وہ کرو، برتن بھی دھونے ہیں، اور کچن کے اتنے کام ہوتے ہیں کہ آپ کو کچن میں سے نکلنا جو ہے نا وہ نصیب ہی نہیں ہوتا، اور آپ کہتے ہیں کہ بس جلدی سے کچن سے ہم نکلیں. تو بس یہ چکن جو لائے ہوئے تھے وہ میں نے دھو کے سارا رکھ دیا تھا، اور اس کی جو کلیجی ہے نا وہ میرے بیٹے کو بہت پسند ہے، میرے بڑے بیٹے کو. تو وہ خود ہی پھر وہ بناتا بھی ہے، اس کو ہلکا سا فرائی کر لیتا ہے اور پھر وہ کھا لیتے ہیں، تو بہت اچھا مزے کا لگتا ہے.
تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ امی آپ مجھے اسپائس ڈال دیں، مجھے کچھ تھوڑا آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ اس میں کتنے جانے ہیں، حالانکہ وہ ڈال لیتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا چلو میں تمہیں ڈال دیتی ہوں. اچھا پھر یہ تو تھرسڈے کا ولاگ تھا. تو فرائیڈے کو ایسا ہوا کہ میرے جیٹھ کی کال آئی کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یعنی میری مدر ان لاء کی، تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. تو پھر ہم لوگ چلے گئے تھے نیکسٹ ڈے وہاں پہ. تو بس دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور ایک دم پریشانی بھی ہو جاتی ہے، ایج بھی ہو جاتی ہے انسان کی. جب ایج، آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی ایج بڑھتی ہے تو ساتھ ساتھ اس کی بیماریاں اور اس کی امیونٹی وہ کم ہو جاتی ہے، تو پھر ساری بیماریاں جو ہے نا وہ ایک دم حملہ کر دیتی ہیں. تو اینی وے اللہ کا شکر ہے کہ اب تو کچھ بہتر ہے. تو فرائیڈے کو یہ فرائیڈے کا دن تھا، اور پھر یہ کہ فرائیڈے کو ہم لوگ ہاسپٹل چلے گئے تھے. تو آپ لوگ بھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ میری مدر ان لاء کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے اور وہ اپنے گھر میں واپس آ جائیں. تو بہت خوش نصیب ہوتی ہیں وہ مائیں جن کے بچے ان کی بہت خدمت کرتے ہیں. تو وہ انہیں ان خوش نصیب ماؤں میں سے ہیں، ماں میں سے ہیں جن کے بچے جو ہیں نا وہ ان کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں اور ان کا ہر طریقے سے ان کا خیال رکھتے ہیں. تو بس یہ تھا میرا ولاگ. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. پھر ملتی ہوں ایک نئے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.